ایک ایسا دیو ہیکل اور دراز قد انسان جو کہ طوفان نوح سے بھی بچ نکلا۔ طوفان نوح ایک ایسا خطرناک طوفان تھا جس میں سوائے چند لوگوں کے جو کشتی پر سوار تھے، ان کے علاوہ اس روئے زمین پر رہنے والے کوئی بھی انسان اور حیوان نہ بچ سکا۔ طوفان نوح نے اس دنیا کی ہر چیز کو فنا کر دیا۔ اس کے بعد اس روئے زمین پر ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی گئی۔ طوفان نوح سے بچنے والا یہ دیو ہیکل انسان کون تھا؟ اس نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس دردناک عذاب سے بچ نکلا؟ اس کا قد کتنا تھا؟ اور پھر کس طرح اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ ہوئی؟ اور اس دراز قد انسان کو کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا؟ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر سوالات کے جواب دیں گے۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، وہ دیو ہیکل انسان جو کہ طوفان نوح سے بھی بچ نکلا، اس کا نام اوج بن عنق تھا۔ اوج بن عنق ایک ایسا شخص تھا جو کہ قوم عمالقہ میں سے تھا، جو کہ تاریخ کی سب سے شفاق اور حیوان قوم تھی۔ اس قوم کے لوگ خونخوار اور فطرت کے لحاظ سے وحشی تھے۔ قوم عمالقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ اس قوم کے قد اس وقت کے موجودہ دور کے انسانوں سے سب سے زیادہ بڑے تھے۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 90 مرد کے برابر ہوا کرتا تھا، اور اس ایک مرد کے پاس دوسرے انسانوں سے 90 گنا زیادہ طاقت ہوا کرتی تھی۔ اس جنگجو قوم نے اپنی فتوحات سے دنیا میں ایسی وحشت پھیلا رکھی تھی، اگر یہ قوم کسی دوسری قوم پہ حملہ کرنے کے لیے جاتی تو اس ملک کے لوگ اس درندہ صفت لوگوں کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، وہ کردار جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اوج بن عنق، یہ اس قوم کے سرداروں میں سے تھا، جو قوم ایک وحشت ناک قوم تھی اور اس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا تھا۔ اوج بن عنق اپنی جسامت کے لحاظ سے پوری روئے زمین پر ایک منفرد شخص تھا۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ جب وہ سمندر میں جاتا تو ڈوب نہ سکتا، بلکہ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس دیو ہیکل انسان کے قد کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے جیسے نظر آتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے سرکش بیٹے کی اولاد میں سے عنق نامی ایک شخص تھا جس کی بیوی شمریزہ تھی۔ اس عورت سے جنوں کے دیوتا کو پیار ہو گیا، جس سے ہم بستری کے سبب ایک عجیب بچہ پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ اس بچے کا قد بہت جلدی بڑھتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اس بنا پر یہ شخص جنسی درندہ بن گیا۔ اوج بن عنق بچپن سے ہی عجیب الخلقت تھا اور جو کہ دوسرے بچوں سے دراز قد کا تھا۔ جب یہ شخص جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی طور پر بڑھتی چلی گئی، جس کی وجہ سے یہ شخص دیو ہیکل انسان بن گیا۔ روایت کے مطابق اوج بن عنق کا قد 80 ہاتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اس لکڑی کو اٹھا کر لانے کے لیے کسی شخص کی ضرورت تھی جس کا دراز قد اور طاقتور انسان ہو، لہٰذا اوج بن عنق نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی۔ اوج بن عنق نے اس لکڑی کو شام سے اٹھا کر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، جس سے وہ کشتی تیار کی گئی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس عمل سے خوش ہو کر اسے طوفان نوح سے بچا لیا۔ باوجود اس کے اوج بن عنق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق اوج بن عنق اتنا دراز قد کا تھا کہ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا اور سورج کی تپش سے اس مچھلی کو بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن عنق تاریخ کا ایک ایسا شخص تھا جس نے دراز قد اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اس شخص کو قتل کیا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ملتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات بخشی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ فلسطین پر حملہ کریں اور فلسطین کو فتح کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فلسطین کی زمین کو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لیا
اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین میں قوم عمالقہ آباد تھی جس کا سردار اوج بن عنق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 بڑے سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا تاکہ اس علاقے کی صورتحال سے آگاہی مل سکے۔ جب یہ 12 سردار ملک شام میں پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ قوم دراز قد کی تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور ایک گٹھڑی میں باندھ کر اپنے سردار کے سامنے پیش کیا، اور وہ شخص اوج بن عنق سے کہنے لگا، میں نے ان لوگوں کو جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ 12 سردار اوج بن عنق سے ملے تو اس کی لمبائی اور جسامت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر اس کے بعد ان 12 سرداروں نے اوج بن عنق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد ہی اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہم کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اوج بن عنق یہ بات سن کر غضبناک ہو گیا اور سب کو ایک ہاتھ میں پکڑ لیا تاکہ ان کو چونٹیوں کی طرح مسل کر ہلاک کر لے۔ مگر جب اوج بن عنق نے ان سرداروں کے چہرے پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر مخلوق سمجھ کر چھوڑ دیا، اور اپنے ملک کا ایک پھل جو کہ اتنا بڑا تھا ایک آدمی کے لیے کافی تھا، اوج نے وہ پھل ان 12 سرداروں کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر دکھا دیں کہ ہمارے یہاں کے پھل کتنے بڑے ہیں، تم لوگ کس طرح ہمارا مقابلہ کر سکو گے۔ چنانچہ اس طرح وہ 12 سردار اپنی جان بچا کر اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ جب وہ سردار واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو انہوں نے اس کا ذکر اپنی قوم کے ساتھ کیا کہ وہ کس قدر وحشت ناک ہیں، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا کہ اے قوم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، جس کی سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس بات پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس صورت میں وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ خود بخود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ نے فتح ہمارے لیے لکھ دی ہے، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور وہ انکار ہی کرتے رہے کہ ہم قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی پر بنی اسرائیل کے لوگوں کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ جنہوں نے جنگ کرنے سے انکار کیا تھا وہ اس مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے، حتیٰ کہ یہ لوگ سارا دن اس صحرا کو عبور کرنے کے لیے چلتے رہتے، لیکن وہ میدان ختم ہی نہ ہوتا اور وہ اسی حالت میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج بن عنق کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے تو اوج بن عنق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم وہی شخص ہو جس نے فرعون کو سمندر میں غرق کیا تھا، لیکن مجھے تم غرق نہیں کر سکتے کیونکہ پانی میری کمر سے اوپر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اوج بن عنق کے حملے سے محفوظ رکھا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا اور اپنے عصا مبارک کو اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے اوج بن عنق زمین پر گر کر زمین بوس ہو گیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا کی ضرب سے ہی اوج بن عنق کو، جو کہ ایک وحشی انسان تھا جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا، وہ ایک ہی ضرب سے ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا میں ڈال دیا گیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی سے کئی ماہ تک پل کا کام لیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوج بن عنق کو ہلاک کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اور کیا حقیقی طور پر اوج بن عنق بھی طوفان نوح سے بچا تھا، جبکہ طوفان نوح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک عذاب تھا۔ اوج بن عنق کا طوفان نوح سے بچ جانا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں جو کہ بالکل جھوٹ ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کا کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے، اور یہ دعا قبول ہوئی اور ایسا ہی ہوا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی کو نجات دی، پھر باقی سب کافروں کو غرق کر دیا۔ ناظرین گرامی، ان آیات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، کوئی بھی ان کے علاوہ اس طوفان نوح سے نہ بچ سکا، خواہ وہ کتنا ہی دراز قد انسان کیوں نہ ہو۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوا اس روئے زمین پر سب کچھ تباہ اور ختم ہو گیا اور سب کچھ فنا کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو لوگ سوار تھے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے اور انہی جانوروں میں سے اس روئے زمین پر ایک بار پھر نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ آج جو نسل موجود ہے یہ انہی انسانوں میں سے ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے بعد اس سرزمین کو دوبارہ آباد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو اوج بن عنق کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسی کے ساتھ ہمارے پیج کو فالو کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔